ہم موجود ہیں شادرکہ تھانے میں. ملزمہ علینا نے اپنے ہی آشنا کو قتل کر دیا. یہ ہمیں 15 پہ کال موصول ہوئی کہ مارگلا ہوٹل میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایک بہت ہی سویر قسم کا کیس تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیس کو کس طرح سے حل کیا جائے گا. CCTV کیمرہ جات کی مدد سے اور اس کے وہ CDR کی مدد سے ہم نے ملزمہ علینا کو ٹریس کیا. اریسٹ کرنے کے بعد علینا نے کیا موقف دیا, کیا ساری کہانی تھی اس کے پیچھے؟ تعلقات کی خرابی کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کر رہا تھا. اس نے اس کی وہ پکس لی رکھی تھی جو قابل اعتراض تھی, اور جب وہ سو گیا تو پھر اس نے پہلا فائر جو ہے اس کے سر پر کیا اور دوسرا فائر اس کے دل پر مارا. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. MYK نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجوہ. جی تو ناظرین, ہم موجود ہیں شادرکہ تھانے میں, اور یہاں پہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا کیس دوبارہ سے آیا ہے. وہ کیس کچھ اس طرح سے ہے کہ ملزمہ علینا نے اپنے ہی آشنا کو قتل کر دیا, اور بڑا ہی ایک انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایک بہت ہی سویر قسم کا کیس تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیس کو کس طرح سے حل کیا جائے گا. تو ان سب کیس کو کس طرح سے حل کیا گیا, کیا کیا چیزیں منظر عام پر آئیں, کیا کیا حقائق تھے, وہ جانیں گے انچارج انویسٹیگیشن ممتاز گرایا صاحب سے کہ کس طرح سے انہوں نے اس تمام کیس کو ہینڈل کیا. السلام علیکم. جی بسم اللہ, وعلیکم السلام. ہاں جی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں خیریت. ممتاز صاحب, یہ جو کیس آیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ بڑی بحث ہو رہی تھی پچھلے دنوں جب آپ کے پاس آیا. کس طرح سے کیس آیا اور کس طرح سے آپ نے ہینڈل کیا اس کو؟ یہ ہمیں 15 پہ کال موصول ہوئی کہ مارگلا ہوٹل میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. تو ہم 15 کال کے بعد موقع پر پہنچے ہیں. تو جا کر ہم نے دیکھا کہ کمرے میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. تو اس سے ہم نے PFSA کی لیبارٹری کو بھی کال کر لی, اور وہاں پہ ہم نے وہ سارا جو ہے ایویڈنس کو سیو کر لیا. اس کے بعد ہم نے CCTV کیمرہ کی مدد سے وہ ایک لڑکی کمرے میں آتی ہے اور پھر واپس جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس کا جو پرانا اس کے ساتھ تعلق تھا, تو اس کے CCTV کیمرہ جات کی مدد سے اور اس کے وہ CDR کی مدد سے ہم نے ملزمہ علینا کو ٹریس کیا. تو علینا کو کتنے دن میں ٹریس کیا آپ نے؟ 72 گھنٹے بعد ہم نے علینا کو اریسٹ کر لیا تھا. تو اریسٹ کرنے کے بعد علینا نے کیا موقف دیا, کیا ساری کہانی تھی اس کے پیچھے؟ علینا نے ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن یہ انکشاف کیا ہے کہ میں کالج میں جاتی تھی اور یہ ہم محلے دار تھے. عاصم مقتول جو ہے وہ میرا پیچھا کرتا تھا, اور پھر انہوں نے وہ رکا پھینکا جس میں اپنا وہ اس نے فون نمبر پھینکا. پھر میں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا. اس طرح ہماری دوستی بڑھتی گئی, اور پھر مجھے اس نے ادھر سے پک کرنا اور ہم کسی دوست کے گھر میں چلے جاتے تھے. اس طرح ہماری ملاقات 1 سال تک جاری رہی. پھر حالات خراب ہوتے گئے, ہمارے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے, اور یہ اکٹھے جب ہوتے تھے یہ آئس کا نشہ بھی دونوں کرتے تھے. تو اس تعلقات کی خرابی کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کر رہا تھا. تو اسی طرح وہ تعلق رکھنا چاہتا تھا, اور اس کو تھریٹ بھی کرتا تھا, چونکہ ڈیورنگ دا میل ملاپ اس نے اس کی وہ پکس لی رکھی تھی جو قابل اعتراض تھی. وہ کہتی تھی ڈیلیٹ کر دو, وہ ڈیلیٹ نہیں کرتا تھا. اس وجہ سے ان کا اس دن ہوٹل میں کمرے میں جھگڑا ہوا ہے. تو اس نے پری پلان کیا ہوا تھا, چونکہ پہلے ان کے معاملات کافی آپس میں خراب تھے. تو اس نے اس دن ہوٹل میں وہ اپنے بیگ میں جو کالج بیگ ہے اس میں وہ پسٹل لے کے گئی, اور جب وہ سو گیا تو پھر اس نے پہلا فائر جو ہے اس کے سر پر کیا اور دوسرا فائر اس کے دل پر مارا. تو ممتاز صاحب, مجھے بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ان لوگوں کا چکر رہا ہے؟ 1 سال سے ان کا تعلق تھا آپس میں. تو اس کے بعد علینا نے اعتراف کر لیا کہ واقعی اسی نے قتل کیا تھا؟ جی, اس نے اقبال جرم کر لیا, اور وہ کہتی ہے کہ میں نے ہی مرڈر کیا ہے, اور وہ اس بات سے بالکل بھی ریفیوز نہیں کر رہی. اچھا, یہ جو لڑکا تھا عاصم, یہ شادی شدہ تھا کہ غیر شادی شدہ؟ یہ عاصم شادی شدہ تھا. اس کا ایک بیٹا ہے 16 سال کا, اور اس نے اپنی وائف کو ڈیورس دی ہوئی ہے. تو علینا کو معلوم تھا کہ یہ شادی شدہ ہے؟ علینا کو سب پتہ تھا. تو علینا کے والد صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ علینا کا والد جو وہ 16 اسکیل کا سیکریٹریٹ میں سپرڈنٹ ہے. تو علینا جو پسٹل لے کر آئی مارنے کے لیے, تو وہ پسٹل کہاں سے اسے دستیاب ہوا, اور کس طرح سے اسے طریقہ آتا تھا کہ پسٹل کیسے چلا لی اس نے؟ وہ پسٹل اس کے والد کا تھا گھر میں سے. اس نے اس کو ڈھونڈا
اور وہ نیٹ سے اس نے چلانے کی اس سے پریکٹس کی کہ یہ کس طرح چلتا ہے. تو دوسرا جو مقتول ہے اس نے بھی اس کو بتایا تھا کہ یہ کس طرح اس کو لوڈ کرتے ہیں اور کس طرح اس کو چلاتے ہیں. تو اس کیس کو ہینڈل کرنے میں آپ کو کتنی دیر لگی؟ یہ ہم نے 3 دن میں اس کو ہینڈل کر کے اس کو اریسٹ کر کے اور سارا وہ اس کا ویپن وغیرہ ریکور کر لیا. تو جو عاصم ہے اس کے گھر والے بھی آئے آپ کے پاس؟ جی عاصم کے گھر والے ہمارے پاس آئے تھے. تو اب مزید جو ہے اب علینا کا کیا ہوگا؟ علینا کو اب سزا دی جائے گی؟ جی علینا کے خلاف فرانزک ایویڈنس کلیکٹ ہو چکی ہیں اور اس کو پنشمنٹ ہوگی. یہ جو کیس آپ نے ہینڈل کیا ہے اب تو بے شمار کیسز دیکھتے آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لڑکے لڑکی کے میل ملاپ اور اس کے علاوہ ویڈیوز آنا، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے ہمیں اور جتنے بھی ہماری عوام دیکھ رہی ہے؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ والدین کو اپنی اولاد پہ نظر رکھنی چاہیے اور ان کو کم سے کم موبائل اور نیٹ استعمال کرنے کی پرمیشن دینی چاہیے. اور ہر والد کو یہ چاہیے کہ وہ کالج میں دیکھے میرے بچے کالج گئے ہیں یا رستے میں سے واپس آ گئے ہیں، ان پہ چیک آؤٹ رکھنا بہت ضروری ہے. جی تو ناظرین، علینا نے بھی اپنا جرم قبول کر لیا ہے اور اس نے بتایا کہ واقعی اس نے عاصم کو قتل کیا اور کس طرح سے ساری سچویشن تھی وہ آپ کو بتا ہی چکے ہیں. اور یہاں پہ ملیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ. دیجیے اپنی میزبان اینی باجوہ کو اجازت، رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.